حضرت مولانا خالد رشیدی فرنگی محلی صاحب کے پاس حاضر ہیں۔ مسلمانوں پر جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی مسائل آئے تو فرنگی محلی صاحب پیش رہے۔ حضرت یہ ایک راحت فاؤنڈیشن ہم نے بنایا ہے ممبئی میں، جو شادی بیاہ میں فضول اخراجات ہے، لوگ اپنی زمین جائیدادوں کو بیچ کر اس پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سود بیاج سے پیسہ لے کے شادی بیاہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک اویئرنیس۔ اب یہ ہوا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر کسی برائی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو بول نہیں سکتے ہیں تو کم از کم دل میں برا مانو۔ ہماری اس تحریک کے بعد کم از کم لوگوں میں یہ بات چرچا میں آئی ہے اور لوگ بولنے لگے ہیں کہ اب شادی بیاہ کی فضول خرچی کو رکنا چاہیے۔ دیہاتوں میں تو بہت برا حال ہے۔ یہاں سنت کبیر نگر میں حضرت ہم لوگوں نے ایک ایسی کی ایک ساکھ بنائی ہے جو 25 گاؤں کو لے کر لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کا بیان انشاءاللہ مطلب ایک اچھا پیغام ہوگا اور یہاں کے مسلمان اس سے سبق لیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں راحت فاؤنڈیشن بمبئی کے تمام ذمہ داروں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نہایت اہم اور نیک کام کے لیے ملک میں نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ حضرات کی ان محنتوں، ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو آپ کا مشن ہے اس کو پورا کرنے کی ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک شادی بیاہ کا تعلق ہے تو آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی بلکہ تمام مسلمانوں کو بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام میں، اسلامی شریعت میں، مسلم پرسنل لاء میں نکاح نام کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، نکاح کسی کسٹم اور ٹریڈیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام میں، اسلامی شریعت میں نکاح کو مستقل ایک عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ تو لہٰذا اس عبادت کو اسی نوعیت سے کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا پہلی تو اپیل مسلمانوں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اس میں صرف عبادات ہی میں نہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہی نہیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اور معاملات میں بھی اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اسی میں سے ایک اہم ترین نکاح ہے۔ نکاح کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ نکاح اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں نہایت سادگی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جو ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک یہ رواج ہو گیا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر اتنے لوگ باراتی آئیں گے، تو اس کی شریعت میں کہیں بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ لفظ بارات جو ہے اس کا نکاح کے موقع پر شریعت میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی والے اپنی مرضی سے ایز اے مہمان آپ کو اپنے ہاں جتنے لوگ بلائیں صرف اتنے ہی لوگ جانا چاہیے، اس سے زیادہ اگر لوگ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا وہاں پر کھانا ہی غیر شرعی قرار دیا جائے گا، ناجائز قرار دیا جائے گا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر لڑکے والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے جو لوگ بھی نکاح میں آ رہے ہیں آپ کو ایسے ان کو استقبال کرنا ہے، یہ انتظامات کرنے ہیں، تو وہ بھی قطعی طور پہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے ولیمے کی ذمہ داری لڑکے والوں کے اوپر ہے، وہ ولیمہ کریں، اعلانیہ ولیمہ کرنے کا ہمیں حکم ہے، جس میں کہ معاشرے کو یہ معلوم ہو کہ یہ مقدس رشتہ آج قائم ہوگا، ان دونوں خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو جہیز کی بات کہی گئی، جو سبھی کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، اور کسی بھی مرد کی مردانگی کے لیے اس کی مردانگی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ کسی حق کے آگے ہاتھ پھیلائے، نہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے آگے، اپنے سسرال والوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو ہم لوگوں نے ابھی جمعہ ہی میں اپیل کی ہے کہ ایسی جگہ پر قاضی حضرات کو چاہیے کہ نکاح پڑھانے نہ جائیں، اور لوگوں سے یہ مطالبہ کریں کہ پہلے آپ جہیز واپس کریے، تبھی آپ کے ہاں نکاح ہم پڑھائیں گے اور انجام دیں گے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو پر ان لیٹر ان اسپرٹ عمل پیرا ہو جائیں
تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی تحریک پورے ملک میں، ایک بہت بڑا چینج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس کا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو شریعت پہ اس معاملے میں بھی صحیح طور پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑی تعداد میں جو غریب لڑکیاں ہیں جن کی کہ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان کے ہاں بھی نکاح ہوگا، اور اس سب کا ثواب ان ہمیں اور آپ کو سبھی کو ملے گا جو لوگ کی اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ راحت فاؤنڈیشن اور اس کے ذمہ داران جو اس تحریک کو لے کر چلے ہیں ان کو ان کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حضرات کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔